عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ۔ عیسائیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ خدا جل جلالہ کے بیٹے ہیں اور خدا جل جلالہ نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جائیں گے، ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا جل جلالہ نے قدیم میں اپنے بیٹے حضرت مسیح کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا اس سے آپ لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو کہ قدیم ہے اپنے درجے سے نیچے آ کر ایک حادث وجود یعنی پیدا ہونے والے کے ساتھ اتحاد کیا اور موجود بن گیا، یا اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ جو ایک حادث اور محدود موجود ہیں ترقی کر کے پروردگار قدیم کے ساتھ وجود واحد بن گئے؟ یا اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت عیسیٰ کا احترام اور شرافت ہے؟ اگر پہلا قول آپ لوگوں کا مورد نظر ہے، یعنی خدا جل جلالہ اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر وجود حادث بن گیا، تو یہ محال ہے، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ محدود اور ازل سے موجود ہونے والا وجود دونوں ایک بن جائیں، اور اگر دوسرے قول کو قبول کیا جائے تو وہ بھی محال ہے، کیونکہ عقل کی نظر میں ایک محدود اور حادث چیز ایک ازلی اور لامحدود چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تیسرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ دوسرے بندوں کی طرح حادث ہیں لیکن خدا جل جلالہ کے نزدیک لائق احترام ہیں، اس صورت میں بھی خدا اور عیسیٰ کی برابری اور اتحاد قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسیح گروہ نے کہا کیونکہ خدا جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے اختیارات دیے ہیں اور معجزات اور حیرت انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خدا کا بیٹا ہونا احترام کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ لوگوں نے سنا کہ اسی قسم کی گفتگو یہودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و منزلت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ سے بھی بالاتر ہیں، انہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا استاد یا بھائی ہونا چاہیے۔ عیسائی گروہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ تھا اور نزدیک تھا کہ وہ اس بحث و مباحثہ سے خارج ہو جاتے، مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا آپ حضرت ابراہیم خلیل کو خدا جل جلالہ کا دوست نہیں سمجھتے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی ہاں سمجھتے ہیں۔ مسیح گروہ نے کہا، پس اسی طرح ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا جل جلالہ کا بیٹا مانتے ہیں، آپ کیوں ہمیں اس عقیدے سے منع کرتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان دونوں القاب کا آپس میں فرق ہے، کیونکہ لغت میں خلا ذرہ کے وزن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی غریبی اور محتاجی کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کیونکہ خدا جل جلالہ کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے اور غیر خدا سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا جل جلالہ کا محتاج سمجھتے تھے، لہٰذا خدا جل جلالہ نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعہ کو ملاحظہ کریں کہ جب انہیں منجنیق میں نمرود کے حکم سے ڈالا گیا تاکہ اس کی دہکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، حضرت جبرائیل خدا جل جلالہ کی طرف سے ان کے پاس آیا اور فضا میں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں خدا جل جلالہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم نے انہیں جواب دیا کہ میں خدا جل جلالہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا، اور اس کی مدد میرے لیے کافی ہے، وہ اچھا محافظ ہے۔ لہٰذا خدا جل جلالہ نے اس وجہ سے ان کو خلیل یعنی خدا جل جلالہ کا فقیر و محتاج بندہ قرار دیا، اور اگر خلیل کے لفظ کو خلا کے معنوں میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے آگاہی رکھنے والا، لہٰذا اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل تھے، یعنی حقیقت خلقت کے اسرار سے آگاہ تھے، تو اس طرح کے معنی مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے کا باعث نہیں بنتے۔ اس صورت میں اگر حضرت ابراہیم اگر صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار خلقت سے بھی آگاہ نہ
ہوتے تو خلیل بھی نہ ہوتے، لیکن پیدائشی اور اولادی رشتوں میں ایک قسم کا ذاتی پیوند اور رابطہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر باپ بیٹے کو اپنے سے دور کر دے اور رابطہ توڑ دے تب بھی وہ اس کا بیٹا کہلائے گا اور ان کے درمیان باپ بیٹا کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کیونکہ خلیل خدا جل جلالہ ہیں لہٰذا حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں، تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا کہو، یا اسی طرح کا جواب جو یہود کو دیا گیا کہ مقام کے اعتبار سے نسبتوں کو رکھا جاتا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ موسیٰ بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے یا استاد یا بھائی ہوں، جبکہ تم ایسا نہیں کہتے۔ ایک عیسائی گویا ہوا کہ انجیل نام کی کتاب جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا اس عبارت کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا جل جلالہ کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ انجیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا مانا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی خدا جل جلالہ کا بیٹا ہوں اور تم بھی خدا کے بیٹے ہو۔ دوسری طرف جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ شرافت و احترام کے لحاظ سے ایک خاص احترام رکھتے تھے لہٰذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تعبیر کیا ہے، تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں تناقض رکھتی ہیں، اس لیے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ صرف اپنے آپ کو خدا جل جلالہ کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی خدا جل جلالہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر انہی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ باپ اور بیٹے کی نسبت کو جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی طرف جو سب کے باپ ہیں جا رہا ہوں، جو معمول کے مطابق ہیں، یعنی خدا جل جلالہ مجھے ان کی طرف لے جا رہا ہے۔ آدم و نوح ہم سب کے باپ ہیں، لہٰذا اس جملے کے ظاہری اور حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیا جائے؟ عیسائی گروہ نے جب اس قسم کا مدلل جواب سنا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگے، ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے اتنی بھرپور مہارت کے ساتھ ہم سے مقابلہ اور بحث کی ہو جیسی بحث آپ نے کی ہے، لہٰذا ہمیں مہلت دیں، ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔